السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک عظمت والا مہینہ ہے۔ عظمت والا مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول اتنی کثرت سے اس مہینے میں آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے تھے کہ لوگ اس مہینے کی عظمت کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائے تو میں روزے سے رہوں۔ یہ اس کی عظمت ہے۔ بدقسمتی سے دنیا کا مسلمان اس فضیلت کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اس عظمت کو اختیار نہیں کر رہا ہے۔ وہ اپنی زندگیوں میں یہ نہیں لا رہا ہے کہ وہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے۔ ایسا کرنا اس کو بھاری ہو رہا ہے، ایسا کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس کو چھوڑ دے رہا ہے، اس سنت، عظیم سنت کو پیچھے ڈھکیل دے رہا ہے، اور اس کے مقابل میں نہ جانے کیا کیا چیزیں اپنی طرف سے لا کر کے عمل کر رہا ہے اس مہینے کے اندر۔ یعنی اس مہینے کی عظمت اس بنیاد پہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں روزہ رکھتے تھے زیادہ سے زیادہ، لیکن مسلمانوں نے جب اس سنت کو چھوڑ دیا تو اس کے مقابل میں جو کچھ بھی وہ لوگ عمل کریں گے، ظاہر بات ہے وہ سنت تو ہوگی نہیں، تو بدعت و خرافات ہوگی۔ تو بدعت و خرافات کا ایک عجیب تماشا اس مہینے کے اندر جو مسلمانوں کی طرف سے رائج کیا گیا ہے اور جس کو مسلمان کرتے آ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ نمبر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے 15 شعبان کی رات 12 رکعتیں نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس شخص کو مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ باقاعدہ علماء بیان کرتے ہیں اس سماج کے جو 15ویں شعبان کی خرافات میں لت پت رہتے ہیں، جو شعبان کے مہینے کو ایک طرح سے سنت والا مہینہ قرار نہ دے کر کے اس کو بدعت والا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ ایسے لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ان کی عوام، ان کے ماننے والے، ان کے فالوور اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اور اسی طریقے سے علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر اسے موضوع قرار دیا ہے، اور بھی بہت سارے محدثین نے اسے گڑھی ہوئی روایت بتایا ہے، یعنی روایت نبی سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے گڑھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، جس نے 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کی تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 5 راتوں میں سے ایک رات 15ویں شعبان کی رات۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والا جو راوی ہے وہ راوی صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ روایت بھی غلط ہے، اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو آدمی بیان کر رہا ہے کہ میں نے نبی سے سنا ہے، اس آدمی کی ملاقات نبی سے نہیں ہوئی ہے، صحابہ سے نہیں ہوئی ہے، کیسے یہ روایت صحیح ہو سکتی ہے؟ تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو مشہور ہے اور بہت دھڑلے کے ساتھ اس کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں موجود نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی، اچانک میں نے آپ کو مدینہ منورہ کے بقیع نامی قبرستان میں دیکھا۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، لمبی روایت ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری وغیرہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اس روایت پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی سے بیان کی جاتی ہے کہ جب 15ویں شعبان ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے میں اسے مغفرت عطا کر دوں، کوئی رزق کا خواہش مند ہے میں اسے روزی دے دوں۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کے دن کا روزہ گزشتہ 60 سال اور آنے والے 60 سالوں کے روزے کے برابر کا اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے 15ویں شعبان کے دن کا روزہ تو 60 سال آنے والے اور 60 سال جو گزر گئے ہیں ان روزوں کے رکھنے کا اجر اس کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی عجیب بات ہے، سننے میں بھی یہ ساری چیزیں غلط لگتی ہیں۔ موضوعات کے اندر ابن جوزی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے،
گڑھی ہوئی روایت، اللہ کے نبی سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کو بندوں کی طرف جھانکتا ہے اور مشرک یا کینہ پرور شخص کے علاوہ تمام کو بخش دیتا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے محدثین اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، البتہ علامہ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ چلے آپ اس معنی کی دوسری روایتیں دیکھیں نا، بڑی مشہور روایت ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر روز سمائے دنیا پر آتا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ یعنی یہ جو روایتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں صحیح روایت موجود ہے، وہ صحیح روایت پہ آپ عمل کیجئے نا۔ یعنی ان روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ 15 شعبان کو ہی 15ویں شعبان کی رات ہی کو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے، حالانکہ صحیح روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات سمائے دنیا پر اترتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کرانے والا، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو دوں۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے، کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ ان صحیح روایتوں کو چھوڑ کر کے اس طرح کی ضعیف روایتوں پر کیوں عمل کرنا؟ تو یہ صرف 15ویں شعبان ہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر رات اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ اترتا ہے اور اس طرح سے آواز دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر رات ہم اللہ سے فریاد کریں، صرف 15ویں شعبان ہی کو کیوں؟ اسی طریقے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 اسے دوزخ سے بچاتے ہیں، 30 اسے دنیاوی بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کڑی روایت ہے، بالکل بے بنیاد اور گڑی روایت ہے، سننے میں بھی لگتا ہے کہ کسی نے گڑھ کر کے بیان کیا ہے۔ خلاصہ میرے بھائیوں یہ ہوا کہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اگر آپ اس مہینے کی عظمت کو پانا چاہتے ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کرتے ہوئے سنت پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ باقی یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں آپ کے سامنے، جو بھی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان تمام روایتوں سے شعبان کے مہینے کو، اس کی عظمت کو گدلا مت کیجیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک صحیح بات رہتی ہے اس کے اندر لوگ کئی جھوٹی باتوں کو ملا دیتے ہیں۔ یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، ایک صحیح بات اس کے اندر بہت ساری غلط باتیں ملا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اور لوگ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر کے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیثوں کو تحقیق کریں، حدیثوں کو دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ چیک نہیں کر سکتے، بہت سارے وسائل آج موجود ہیں۔ آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پر یقین مت کیجیے، آپ یقین کریں۔ آپ اگر محنت کریں گے حدیثوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر لگا دے گا، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو صحیح راستہ بتائے گا۔ آپ پیروں کے کہنے پر، بزرگوں کے کہنے پر، اماموں کے کہنے پر، اپنے بڑوں کے کہنے پر پوری زندگی نہیں کھپائیں گے۔ آپ دیکھیے نا، قرآن کے اندر ہر جگہ بار بار یہی کہا گیا ہے کہ جب انبیاء اپنی قوموں کو دعوت دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، صحیح راستے پر لانا چاہتے تھے، تو ان کی قوموں کا کیا جواب ہوتا تھا؟ ان کی قوم کیا جواب دیتی تھی؟ تم کیا بتا رہے ہو، نئی نئی باتیں، یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد پہلے کے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آج کا مسلمان بھی یہی جواب دیتا ہے، ارے تم کو کیا معلوم، ہمارے اتنے بڑے امام نے کہا، ہمارے اتنے بڑے بزرگ نے کہا، اتنے بڑے پیر و فقیر نے کہا ہے، وغیرہ وغیرہ، آج یہی جواب ہوتا ہے۔ ان تمام خرافات سے دور رہیں آپ۔ 15ویں شعبان ابھی آنے والی ہے، کوئی اسپیشل فضیلت نہیں ہے، کوئی اسپیشل نماز نہیں ہے اس کی، کوئی اسپیشل اس کا روزہ نہیں ہے، کوئی اسپیشل عبادت اللہ نے متعین نہیں کی ہے، اللہ کے نبی نے متعین نہیں کی ہے۔ جو بھی 15ویں شعبان کے نام پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے سماج کے اندر، جو بھی مسلمان امہ کے اندر، مسلمان جماعتوں کے اندر کیا جاتا ہے 15ویں شعبان کو لے کر کے، ایک بات بھی صحیح نہیں، نہ کوئی اس کی نماز ہے، نہ کوئی اس کی عبادت ہے، نہ اس کا کوئی روزہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو ایک دم واضح اور کھلی ہوئی چیز ہے، کھلی ہوئی بات ہے نبی کی کہ آپ روزہ رکھو۔ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ روزہ رکھنے میں محنت پڑ رہی ہے نا آپ کو، روزہ رکھنے میں آپ کو مشکل ہو رہا ہے نا، اس لیے روزہ نہ رکھ کر کے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں آسانیاں ہیں، اور وہ بھی آسانیاں کیسی آسانیاں جو لایانی ہیں، جو غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں شعبان مہینے کی قدر اور اس کی عظمت کو روزہ رکھ کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔